بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دورہ صحیح بخاری کی کلاس میں آج کا جو درس ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے متعلقہ ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ذات اور صفات کے متعلقہ ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کتاب میں صفحہ نمبر 110 سے آگے پھر 2 نمبر آئے گا، وہاں سے آج پڑھنا ہم نے 110 تک صفحات ہیں، ان کے آگے پھر 1 سے صفحات شروع ہیں 2 نمبر پہ۔ عقیدہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسماء میں۔ اللہ کریم کی ذات ایک ہے، جیسے قرآن میں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 1 ہے۔ اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کریم کا کوئی شریک، جیسا قرآن پاک میں ہے لا شریک لہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 163۔ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی صفات میں کوئی شریک ہے۔ سادہ لفظوں میں جس حیثیت سے اللہ کریم کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس حیثیت سے اور کوئی ہو سکتا نہیں۔ واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود وہ ذات کہ جو ہر اعتبار سے بے پرواہ ہو، ہر اعتبار سے بے پرواہ ہو، کسی کا، کسی چیز کا، کسی ذات کا وہ محتاج نہ ہو، وہ محتاج نہ ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو ایجاد ہوئی یا ہوگی یا جس کا ایجاد ہونا ممکن ہو، وہ سب کچھ اللہ ہی کے محتاج ہے۔ مثلا ہم ہی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کا وجود واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود ضروری ہے، اللہ کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے، یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے معاذ اللہ جس میں اللہ کی ذات نہ رہے، ایسی بات
وہ ہمیشہ ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ عدم محال کا یہ معنی ہے کہ یہ ناممکن ہے، جس طرح میں ہوں، آپ ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، یہ چیز اللہ کی ذات میں نہیں ہے، وہ ہے بس ہے۔ کب سے ہے کوئی بھی نہیں جانتا، کب سے ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم کی ذات، اللہ کریم کا وجود کب سے ہے یہ کسی بندے کو پتہ نہیں، بس ہے اور رہے گا، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ ابتدا ہے کوئی اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے، اور قدیم کی صفت یہی ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی انتہا ہو۔ اور اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام جہان والے اللہ ہی کے محتاج ہیں، تمام جہان والے اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات کیا ہے، عقل کے ذریعے بندہ اس کو پہچان سکے، یہ ناممکن ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو چیز انسان کی سمجھ میں آتی ہے، عقل اس کو محیط ہوتی ہے، تو تبھی سمجھ آتی ہے جب عقل اس کو گھیرے میں لے لے، پھر ہی سمجھ میں آتی ہے وہ چیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ کریم کی ذات کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ اللہ کریم کے جو افعال یعنی کام ہیں، مثلا یہ سورج ہر روز نکل رہا ہے، ایک ہی طرف سے نکل رہا ہے، ہر روز غروب ہوتا ہے اور ایک ہی طرف غروب ہوتا ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں۔ آپ دیکھیں کائنات میں کتنے موجودات ہیں جو اللہ کریم کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ انسان ہی کو دیکھ لیں، ایک اتنے باریک ذرے سے اس انسان کو اٹھایا، اس کی تخلیق فرمائی۔ اول تو وہ ذرہ آپ دیکھیں، لقد خلقنا الانسان من نطفہ، جو کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا نماز کے قابل نہیں رہتا، جس پانی کے ذریعے سے ہم پیدا ہوا وہ کپڑا نماز کے قابل نہیں، جسم پہ لگ جائے جب تک دھویا نہ جائے بندہ نماز کے قابل نہیں، مصلی پہ لگ جائے جب تک دھویا نہ جائے مصلی نماز پڑھنے کے قابل، اور اس کے بھی اتنے کم حصے سے بندے کو تخلیق فرمایا کہ جس کو آنکھ سے بندہ نہیں دیکھ سکتا جب تک کوئی جدید آلہ نہ ہو۔ یعنی کتنے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، آپ کہیں گے کہ شاید کسی ایک قطرے سے تخلیق ہوتی ہے، ایک قطرے کے شاید کھربویں حصے سے شاید تخلیق ہوتی ہے، جس کو انسان یوں نہیں دیکھ سکتا، وہ اتنا کم پانی کا ذرہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی آلے کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے مالک کریم بندے کو، اب غور کرو کہ اتنے باریک ذرے سے جو آنکھ سے نظر تک نہ آئے جب تک جدید کوئی آلہ نہ ہو، اور کتنا حسین و جمیل انسان بنا دیا ہے، کتنا حسین و جمیل انسان بنا دیا ہے۔ اس لیے جس انسان کو اپنی تخلیق پر غور ہوگا وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا۔ جس انسان کو یہ علم ہو جائے کہ میں کس چیز سے بنایا گیا ہوں، وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا،
غور تو کرو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، کس چیز سے بنایا ہے، اور جب بنا دیا تو فرمایا کہ میری تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر ہے انسان تو ہی ہے، سب سے بہتر ہے انسان۔ دیکھو نا، مالک کی مرضی تھی، حسین و جمیل بنایا ہے۔ اگر چاہتا ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ سے 6 انچ چھوٹا کر دیتا لمبائی میں، تو پھر سمجھ آ جاتی کس طرح چلا جاتا ہے۔ اگر چاہتا بجائے یہاں کے سر کے اوپر آنکھیں رکھ دیتا تو کتنا بے ڈھنگا انسان محسوس ہوتا کہ نہ ہوتا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں انسان کے وجود کے اندر ہی دی جا سکتی ہیں۔ اگر انسان اس نتیجے اور اس فکر پر جا پہنچے نا کہ یار میں تو کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا بنا دیا ہے، ناممکن ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی والے کام کرے، اور تکبر اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کریم کی عبادت سے روگردانی کرنا ہی تکبر ہے، اللہ کریم کے احکامات کو چھوڑنا ہی تکبر کی نشانی اور علامت ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے تک پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، جو نماز کے لیے اپنے آپ کو نہیں جھکا سکتا۔ اگر وہ متکبر نہ ہوتا تو اللہ کا حکم ہے وہ نہ مانتا۔ دیکھو نا، جب ابلیس کو کہا گیا تھا سجدہ کر، تو قرآن ہے ابا واستکبر، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، غرور کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں۔ اللہ کریم نے نشانی عطا فرمائی ہے کہ تکبر کی بنا پر اس نے میری بات کو نہیں مانا، اس نے میری بات کو، اور جو کہ جی میں متکبر نہیں ہوں تو پھر نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کا حکم مانو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے فرمایا اس نے تکبر کیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ تکبر۔ ہمارے عرف میں بھی یہ مثال دی جاتی، آپ کسی کو کوئی 2-4 باتیں گے، آپ کو جناب سرے سے آپ کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، آپ کہیں گے بڑا متکبر انسان ہے یار، یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار ہم اس سے سلام لیتے ہو، سلام لینے کے لیے تیار نہیں، ہم اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے سامنے تو اپنا رخ پھیر کے اس طرح منہ کر لیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عاجز ہے یا متکبر ہے؟ ظاہری طور پہ بھی یہی بات لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو خدا را دیکھو، لقد خلقنا الانسان من نطفہ کو دیکھو، ہم کس چیز سے بنائے گئے، اور مالک نے اتنا عظیم، اتنا اچھا خوبصورت ہمیں بنایا ہے، خوبصورت ہمیں بنا دیا اور پاورفل بنایا۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، کتنے بڑے بڑے حیوانات، درندے ہیں، مالک نے ان کو بھی انسان کے قبضے میں دے دیا ہے۔ شیر جیسا درندہ جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، ہاتھی جیسا زخیم قسم جانور، جسم اس کا دیکھیں، لیکن مالک کریم نے انسان کو پاورفل بنایا ہے کہ ہاتھی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، جو چیز بھی ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ہر چیز کو مالک نے انسان کے سامنے مسخر کر دیا ہے۔ انسان کے سامنے کیا کر دیا؟ قرآن میں یہ مسئلہ باقاعدہ کہ ہم نے یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی بنایا، اے انسان یہ تیرے نفع اور تیرے بھلے کے لیے ہم نے بنایا۔ جب پوری کائنات کی اشیاء انسان کے نفع اور بھلے کے لیے ہیں، کبھی انسان نے سوچا مجھے بھی تو آخر کسی کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہوگا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات۔ فرمایا انسان اور جن کو تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے ہی۔ تو جس میں انسانیت کی کچھ بو بھی آتی ہوگی نا، کم از کم وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، اپنے رب کی نافرمانی۔ وہ ایک بزرگ علیہ رحمت سے غالباً سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا آپ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دیں، آپ مجھے گناہ کرنے کی؟ فرمایا بیٹا گناہ کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن 3 کام کر لیا کر بس۔ کتنے کرنے؟ جب تو وہ کر لے تجھے گناہ کرنے کی اجازت۔ بڑا خوش ہوا، وقت کے امام اور بزرگ ولی عاشق رسول کے حکم سے
کہا جی وہ 3 کام بتا دے، میں کر لیتا ہوں پھر گناہ کرتا رہوں گا۔ فرمایا نمبر 1 گناہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا جب اللہ کی نافرمانی کرنے پہ تو تل جائے نا، اس رب کی دی ہوئی نعمتیں کھانا چھوڑ دینا، پھر نافرمانی کر لینا۔ جو اللہ رزق دیتا ہے اس کو کھانا چھوڑ دینا، کیونکہ اسی مالک کی تو نافرمانی کرنے چلا ہے، پھر تجھے اجازت۔ نمبر 2 یہ ساری کائنات سلطنت ہے اللہ کی، جب تو اللہ کی سلطنت سے باہر چلا جائے اب تو گناہ کر لینا۔ یہ ناممکن ہے کہ تو اللہ کی سلطنت میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے گناہ کرے۔ نمبر 3 جس اللہ کی تو نافرمانی کی اجازت مانگ رہا ہے، جب اس اللہ سے تو اپنے آپ کو چھپا لے اس وقت گناہ کر لینا۔ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا، کہنے لگا حضور ان تینوں کی تو دور کی بات ہے، بندہ ایک ہی نہیں کر سکتا، عاجز ہے بندہ، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی روزی کھانا چھوڑ دے تو مر جائے گا، اور کہیں سے روزی نہیں ہے۔ مشرک کافر جہاں کہیں بھی کوئی زندہ ہے روزی تو اللہ ہی دے رہا ہے۔ پھر دوسرا کام کہ اللہ کی سلطنت سے باہر چلے جانا، حضور یہ بھی ناممکن ہے، کون کر سکتا ہے؟ جہاں بھی جاؤ اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ پھر تیسری بات کہ اللہ سے چھپ جاؤ پھر گناہ کرو، حضور یہ بھی ناممکن ہے۔ فرمایا جب یہ تینوں ناممکن ہے تو پھر اس جس کی اجازت لینا ہے اسی کو ہی چھوڑ دے۔ اور رونے لگا اور توبہ طیب ہو گیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کیسے اچھے نوجوان ہوتے تھے، کتنا اچھا ان لوگوں کا ذہن ہوتا تھا۔ اور ایک ہمارے ہاں ہے، قرآن پڑھ کے بھی سناؤ تو ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے۔ ادھر ایک بزرگ نے فقط عقلی دلیل سامنے رکھی کہ جس اللہ کی نافرمانی کرنی ہے اس کی دی ہوئی روزی کھانا چھوڑ دے، جس اللہ کی نافرمانی کرنے کی تو اجازت مانگ رہا ہے اس کی زمین سے نکل جا، جس اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے اس اللہ سے چھپ جا، بھلے نافرمانیاں کرتا رہے۔ کہنے لگا حضور یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر گناہ ہی چھوڑ دے۔ تو اس نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، وہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ صرف اس نوجوان کے لیے بات نہیں ہے، میرے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہی بات ہے۔ جس رب کی نعمتیں کھائیں اسی کی نافرمانیاں کریں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا تو صحیح، یہ کتنا بڑا جرم ہے، جس کی نعمتیں کھائیں اسی کے خلاف، جس کی سلطنت میں ہم زندگی گزاریں، جس کی ملکیت میں ہے۔ ذاتی طور پہ تو تمام جہانوں کا مالک اللہ ہی ہے نا، مصطفیٰ کریم جو مالک ہیں اللہ کی عطا سے مالک ہیں، لیکن ذاتی طور پہ تو اللہ کریم ہی مالک ہے۔ پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مالک بنا دیا، اپنے محبوب کو مالک، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے۔ اب غور کریں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی الحمدللہ انسان ہیں، کہاں سے مالک نے لیا اور کہاں تک پہنچا دیا۔ کم از کم اپنی تخلیق پہ ہی بندہ غور کرے تو مالک کی نافرمانی نہیں کرے گا، شرم سے مر جائے گا کہ مجھے کہاں سے بنایا مالک نے، میں کون ہوتا ہوں اس کے سامنے سر اٹھانے والا۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہی ہے نا، اس کے سامنے سر اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھ، وہ اکڑا ہوا نہیں پڑھتا۔ اللہ فرما رہا ہے روزہ رکھ، وہ اکڑا ہوا نہیں رکھتا، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سال کے بعد زکوٰۃ دے، وہ اکڑا ہوا نہیں دینی۔ تو اگر اس کو اب انسانیت کچھ ہوتی تو کسی صورت بھی اس کے اندر یہ باتیں نہ آتی۔ یہ ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہی رہتا ہے، ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہی رہتا ہے۔ تو جو اس طرح کے کام ہیں اللہ کریم کے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کوئی مدبر ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہو گیا دہریوں سے۔ دہریے وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، کہتے ہیں بس یہ سب کچھ خود بخود بنا ہے، خود بخود سسٹم چل رہا ہے۔ امام صاحب کا ان سے مناظرے کا آپ نے چیلنج دیا ان کو، وقت، ڈیٹ، تاریخ سب کچھ مقرر ہو گیا۔ تو جہاں پہنچنا تھا نا، اس سے پہلے ایک دریا آتا